قیامت کو کفر و اسلام کی جنگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آج ہم تباہی و بربادی کی جس دلدل میں دھسے ہوئے ہیں اس کا بنیادی سبب ہماری علم دشمنی، جہل دوستی اور اپنے عالموں اور فاضلوں کی توہین و تذلیل ہے۔ ہم اپنی ذہانتوں کو دیس نکالا دیتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہم اس ملک میں تفکر و تدبر کے سوتوں پر پہرے بٹھاتے ہیں۔ ہم اپنی دانشگاہوں میں ذہانتوں کو پنپنے نہیں دیتے اور انہیں کبھی ملحد، کبھی کافر اور کبھی بے راہ رو قرار دے کر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ دیار غیر کا رخ کریں اور ان کی ذہانتیں یورپ و امریکہ میں گل و گلزار کھلائیں۔ ہم جس تیزی سے زوال اور ذلت آمیز غلامی کی طرف جا رہے ہیں اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما اور ہمارے دانشور منافقت میں مبتلا ہیں۔ کسی بھی قوم کی رہنمائی اس کے سیاستدان، مدبر، مفکر اور دانشور کرتے ہیں، اور جب یہی طبقہ مصلحت و منافقت کا شکار ہو جائے تو قوم کا وہی حشر ہوتا ہے جو ہمارا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اٹھ کر بآواز بلند یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا وعدہ جناح صاحب نے ہندوستانی مسلمانوں سے کیا تھا؟ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر اصرار کرتے ہیں کہ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس نئے وطن میں مذہب اور زبان کو تفریق کا سبب نہیں ٹھہرایا جائے گا اور پاکستان کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں کے عوام ہر مرتبہ تنگ نظر مذہبی رہنماؤں کو مسترد کر دیتے ہیں اور جمہوریت پسندی اور روشن خیالی کے دعوے دار سیاستدانوں کو حق حکمرانی سونپتے ہیں، لیکن ایسی ہر جماعت اقتدار میں آنے کے بعد منافقت اور سیاسی مصلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے سول اور فوجی نوکرشاہی اور جاگیردار اشرافیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ لبرل، عوام کی نمائندہ اور بانی پاکستان کے سیاسی افکار کی پیروکار ہونے کی دعوے دار جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے جس قدر خوفزدہ رہتی ہیں اس کی بہترین مثال پاکستان کا آئین ہے۔ ان جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر آئین میں ایسی تبدیلیاں کی یا ایسی ترامیم کو تحفظ فراہم کیا جس نے پاکستانی آئین کو بانی پاکستان کی سیاسی فکر سے یکسر متصادم آئین بنا کر رکھ دیا۔ آج اگر ڈاکٹر عبدالسلام اس محفل میں موجود نہیں اور وطن سے دور شدید ذہنی اذیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر وہ وطن میں اپنی بے وقتی اور ناقدری پر غمزدہ ہیں، اور آج اگر وہ اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہیں تو اس کے ذمہ دار نہ پاکستانی عوام ہیں اور نہ بانی پاکستان۔ اس تمام صورتحال کی ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے جو خود کو قائد اعظم کا وارث کہتی ہیں لیکن عملاً ان کے افکار کی نفی کرتی ہیں۔ اس کی ذمہ داری ان ترقی پسند اور روشن خیال تنظیموں پر عائد ہوتی ہے جو پاکستان کے روادار اور کشادہ دل عوام کی صحیح ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس المناک صورتحال کے ذمہ دار ایسے تمام دانشور ہیں جو اپنی جماعتی وابستگی یا کسی خوف یا کسی مصلحت کے سبب سچ بولنے اور سچے موقف پر اصرار کرنے سے دامن بچاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام اس صدی میں طبیعیات کے شعبے کی عظیم ذہانتوں میں سے ایک ہیں۔ جس دھرتی سے ان کا خمیر اٹھا اسے ان پر ناز کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ان کی نہیں ہماری سیاہ بختی ہے کہ ہم نے انہیں جلاوطنی اور بے توقیری کے عذاب میں ڈالا۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے منافق رہنماؤں کی عمر اور صحت انہیں لگے۔ مغرب سے متعدد معاملات پر شدید اختلاف رکھنے کے باوجود ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے جلاوطنوں کو پناہ وہیں ملتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر مغرب کے شہر ہمارے اس نابغہ روزگار کو پناہ نہ دیتے تو آج وہ بھی ابن تیمیہ کی طرح کسی قید خانے میں ہوتا، اسے بھی کاغذ اور قلم کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہوتا، اور وہ اپنے ناخنوں سے کوٹری کی دیوار پر یہ جملہ کھرچ رہا ہوتا کہ اگر مجھے کوئی حقیقی سزا دی گئی ہے تو وہ یہی سزا ہے۔ شکریہ۔